اب ہم بات کر رہے تھے نافرمان اولاد کے لیے کہ جو ذرا سی اگر روشنی دیکھتے ہیں، ذرا سی ماں باپ ان کو ڈھیل دیتے ہیں تو وہ غلط دوستوں کی صورت میں، غلط دوستوں کی گیدرنگ سے پھر وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی بندش کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بندش جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ نافرمان اولاد کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے اور نافرمان شوہر کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے۔ نافرمان شوہر بھی ہو سکتا ہے، اولاد ہی نہیں، نافرمان شوہر کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے لگائی جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو، اور اگر کسی کی کوئی شریک حیات کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہو، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی گیدرنگ غلط ہو تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے لیے کی جا سکتی ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہ نہ ہو، یا کوئی غلط سوسائٹی میں یا غلط دوستوں کی گیدرنگ میں پڑھ کر یہ نشے کی لت میں نہ لگ جائیں۔ اب جن کی اولادیں نشے کی لت میں مبتلا ہیں، ان کی بندش لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے، آپ نے سیاہ رنگ کا دھاگا لینا ہے یعنی کہ کالا، آپ نے سفید رنگ کا دھاگا لینا ہے، اور آپ نے بلو رنگ کا دھاگا لینا ہے۔ یہ 4 کلر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ہر کلر کے آپ نے 7 تار لے لیں، یعنی کہ دھاگا لیں، اس کے اپنے سر سے لے کے پیر تک آپ نے ایک ہو گیا، اس طریقے سے آپ اس کو پورے 7 کر لیں۔ یہ ایک کلر ہو گیا، پھر اسی طریقے سے دوسرا کلر اس میں ملا کے پھر 7 تار کھینچ لیں دوسرے کلر کے۔ اسی طرح آپ نے چاروں رنگ کے دھاگے 7 تار کھینچ لیں گے تو یہ 28 تار بن جائیں گے آپ کے، یہ آپ کے 28 تار بن جائیں گے، اور 4 رنگ اس میں شامل ہیں۔ اچھا، 4 رنگ ہم نے کیوں شامل کریں اور اس 4 رنگ کا کیا تعلق ہے، پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیں۔ ہم نے 4 رنگ کے جو دھاگے اس میں استعمال کیے ہیں، بیسیکلی یہ وہی 4 عناصر ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں، ہم نے اس کے ذریعے اس کی بندش کو لگانا ہے۔ اس کا اس سے پیر بھی بندھے گا، اس کی زبان بھی بندھے گی، اور اس کی سوچ بالکل اس کے اگینسٹ ہو جائے گی جس سمت وہ جا رہا ہوگا۔ یعنی کہ ایک شخص اگر وہ نشے کی لت میں مبتلا ہے تو یقیناً وہ اس کے بارے میں سوچے گا کہ میں یہ نشے کی چیز کس طرح حاصل کروں۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اس کو حاصل کر لے گا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر وہ کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو جائے گا کہ جس سے شرمندگی کا باعث ہوگا، یا وہ چوری کرے گا، یا پھر وہ کوئی دوسرے طریقے سے پیسے حاصل کرے گا اس نشے کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے۔ تو یہ سب سوچ سب چینج ہو جاتی ہے۔ اس سے اس کا پیر بھی بن جائے گا کہ گھر سے نہیں نکلے گا، اس کی زبان بھی بن جائے گی کہ یہ بدتمیزی نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ سے گالم گلوچ نہیں کرے گا، اور اپنے ماں باپ سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا۔ تیسری بات کہ نشے کی عادت اس سے چھٹ جائے گی، یعنی کہ جو اس کے دماغ کو جن لوگوں نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کو بھی چھڑا دے گا، آپ کو اس سے نجات دے دے گا آپ کو۔ یہ بندش ایسی بندش اور جامع مکمل بندش ہے کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لیے اور 7 تار کھینچ لیے، 28 تار ہو گئے۔ آپ ان سب کو ملا دیں گے آپ تو یہ موٹی سی ایک رسی سی بن جائے گی آپ۔ اب آپ نے اس کے اوپر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ ایک منٹ، اس کے اندر دھاگے کے اندر آپ نے 28 گرہیں لگانی ہیں۔ کیوں 28 گرہیں کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ 28 تار تھے۔ اچھا، اب 28 کا فگر بندش میں کیا اہمیت رکھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 28 یہ وہی 28 حرف تہجی ہیں کہ جس سے ہر چیز وجود میں آئی، دنیا کی ہر زبانیں وجود میں آئی۔ یہ وہی 28 حرف جو ہیں وہ علامتیں جو ہیں، اور 28 تار ہیں آپ کے دھاگے کے، اور 28 ہی آپ نے گرہ لگانی ہے اس میں۔
اب گرہیں آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے سے لگانی ہے آپ نے کہ آپ نے ایک سرا لے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ ناس پڑھنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے ناس 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 3 دفعہ کہنا ہے. ملک الناس ناس ناس ناس، الہ الناس ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس ناس ناس ناس. یعنی کہ آپ نے ہر آیت میں ایک 3 بار ناس ناس لگا دینا ہے آپ نے. اب آپ کی نیت بھی یہ ہے کہ آپ کس لیے کر رہی ہیں، آپ کی سوچ بھی یہی ہے، آپ کا ارادہ بھی یہی ہے. اب آپ نے ایک گرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، گرہ لگانے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس ناس ناس ناس، ملک الناس ناس ناس ناس، الہ الناس ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس ناس ناس ناس. اس کے بعد آپ نے گرہ بند کر دینا. بالکل اسی ترتیب سے آپ پورے دھاگے میں 28 گرہ گن کے لگا لیں گے، اسی طریقے سے پڑھ کر. یہ 28 دفعہ آپ نے سورہ ناس اسی تکرار اور طریقے کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ کسی کا عمل بھی باندھ سکتے ہیں، آپ نافرمان اولاد کی بندش بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس سے ہر کام کر سکتے ہیں. آپ نے وہ پورے دھاگے پہ 28 گرہیں لگا دی. 28 گرہیں لگانے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا تالا لے لینا ہے اور 2 سکوریاں لے لینا ہے. آپ نے جو سکوری ہے، جیسے یہ سکوری ہے، مٹی کی سکوریاں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، آپ نے مٹی کی سکوری لے لینا ہے اور آپ نے لال مارکر سے اس میں پوری سورہ ناس آپ نے لکھنا اس ترتیب سے کہ حروف حروف کر کے لکھنا ہے آپ نے. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قاف لام، آپ نے قاف لکھ لیا، پھر لام لکھ لیا، پھر الف لکھ لیا، پھر عین لکھ لیا، پھر واو لکھ لیا، پھر آپ نے حروف الگ الگ کر کے نا پوری سورہ ناس اسی ترتیب سے لکھنا ہے. اور جو آپ نے 3 دفعہ ناس 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 کا ہے اس کے بھی حروف لینا ہے آپ نے صرف حروف لکھنا ہے. اچھا، حروف اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ یہ سکوری ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی ہو جائے گی. جیسے سپوز یہ سکوری ہے، آپ نے یہ آپ کے پاس پین ہے، آپ نے یہاں سے حروف لکھے قاف لام، یہ پورا لکھے پورا گول دائرے میں ایسے آپ لکھتے رہیں گے، یوں گول دائرہ ایسا بناتے رہیں گے، ایسے لکھتے رہیں گے، ایسے لکھتے رہیں گے، تو یہ پورے آپ کے سورہ ناس اس سکوری کے اندر آ جائے گی لکھی ہوئی. اب یہ جو حصہ بیچ کا خالی ہوگا نا، یہاں پہ آپ نے بچے کا نام لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، نام اور اس کا ماں کا نام. ٹھیک ہے، اور صرف نیچے یہ لکھنا ہے بند شد بند شد بند شد 3 دفعہ. یہ ایک سکوری ہو گئی. اسی طرح سے دوسری سکوری اٹھائیں گے آپ، پوری سورہ ناس آپ نے حروف الگ الگ کر کے پوری سورہ ناس اس میں لکھ دینا ہے. اچھا، ہر آیت کے بعد جو 3 دفعہ ناس 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 آپ نے پڑھی ہے نا، اسی طرح سے اس کے بھی حروف لینا ہے آپ نے. نون الف سین نون الف سین نون الف سین نون الف سین، ایسے اس کو لے کے پورے سکوری پہ لکھ دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور آپ نے بیچ میں نام لکھ دینا ہے اور اس کا ماں کا نام لکھ دینا ہے، اور پھر بند شد بند شد بند شد لکھ دینا ہے. بے نون دال شین اور دال بند شد لکھ دیں گے. اچھا، نام جو لکھیں گے آپ نے حروف نہیں لکھنا، نام پورا لکھنا ہے. جیسے اگر شاہد ہے تو آپ نے شین ارشا ہے اور دال شاہد لکھ دینا ہے، اور ماں کا نام اگر رضیہ ہے تو رضیہ پورا لکھ دینا ہے. اچھا، بند شد کے بھی حروف نہیں توڑیں گے آپ، الگ نہیں کریں گے، اس کے بھی آپ نے بند شد بند شد بند شد لکھنا ہے. یہ 2 سکونیاں ہو جائیں گی آپ کی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا تالا لے لینا ہے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ نے، لیکن یہ طریقہ کار سمجھ لیں، یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے کام آئے گی. یہ طریقہ کار آپ کے، چھوٹا سا تالا لے لیں، اور تالا لینے کے بعد تالا کھولیں اور 28 بار سورہ ناس اسی تکرار کے ساتھ پڑھیں گے آپ، اور اس کو بند کر دیں گے تالے کو، چابیاں الگ رکھ دیں گے. آپ نے سکوری ہے، یہ سکوری ایک سکوری ہے، آپ نے تالا رکھا، آئی بات سمجھ، اوپر سکوری رکھ دی، یہ بند ہو گئی پوری، ایسے دونوں سکوریاں بند ہو گئیں اس کی. ٹھیک ہے، اب آپ نے بند کرنے کے بعد جو دھاگا آپ نے 28 جو آپ نے پڑھا تھا نا دھاگا، آپ نے وہ دھاگا اس سکوری کے اوپر پورا لپیٹ دینا ہے اور اس کی گرہ باندھ دینا ہے. یہ پورا بند ہو کے پورا پیک ہو جائے گا. یہ
آئی بس سمجھ. اب 3 چابیاں آپ کے پاس موجود ہیں تالی کی جو آپ نے الگ رکھی ہوئی ہیں. اب کرنا آپ نے یہ کہ جو یہ آپ نے تیار کیے نا یہ آپ کسی ویران جگہ پہ جا کر دبا دیں یا کسی قبرستان میں درخت کے نیچے دبا دیں. آپ اس کو کھڈا کھود کر یہ پورا دبا دیں. یہ زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے, یہ سمندر میں نہیں ڈالا جائے گا, یہ نہر میں نہیں ڈالا جائے گا, یہ دریا میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر آپ قبرستان میں اگر اس کو دباتے ہیں تو کسی درخت کے نیچے دبانا ہے آپ نے, کسی قبر میں نہیں دبانا, کسی قبر کے دائیں بائیں نہیں دبانا. اگر درخت مثال کے طور پہ قبرستان میں بالکل بیچ میں ہے تو آپ درخت کی جڑ میں کھود کے اس کو دبا سکتے ہیں اس کو. اگر آپ وہاں نہیں کر سکتے تو آپ کسی ویران جگہ پہ جا کر دبا دیں اس کو, کسی بڑے میدان میں جا کے اس کو دبا دیں. آپ نے دبا دیا. اب 3 چابیاں ہیں. ایک چابی آپ نے سمندر میں پھینک دینا ہے, اگر سمندر نہ ہو تو دریا میں پھینک دیں, اگر دریا نہ ہو تو نہر میں پھینک دیں, نہر نہ ہو تو بھی کسی جھیل میں پھینک دیں اس کو. اور ایک چابی آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں اور ایک چابی آپ گھر میں کسی وزن کے نیچے دبا دیں. 3 چابیاں ہو گئی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 دن تک آپ نے 28 مرتبہ سورہ ناس اسی تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے. چابی پہ دم کرنا ہے اور چابی پہ دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو چولہے پہ رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. 1 ہفتے کا یہ عمل ہوگا پورا. اچھا پڑھائی ایک ہی دن ہوگی, جو آپ نے تالا اور جو مٹی کی سکوری ہے اور جو دھاگا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا. اس کے بعد وہ سارا کام آپ کر دیں گے جس ترتیب کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے. اس کے بعد آپ نے چابی اپنے پاس رکھنا ہے. پھر روزانہ 7 دن تک آپ نے 28 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے, اس پہ دم کرنا ہے اور وہ چولہے پہ رکھ دینا ہے 1 گھنٹے کے لیے. جب 1 گھنٹہ آپ کا جو سرخ ہو جائے گی چابی, آپ نے چابی اٹھا کے اس کو چھوڑ دینا, ٹھنڈا ہونے دینا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بچہ آپ کے گھر میں موجود ہو تو آپ یہ کریں کہ چابی جو نا 1 گھنٹہ چولہے پہ جلائیں. جب چولہے پہ پوری سیاہ ہو جائے نا, ایک برتن میں پانی لے لیں اور اس چابی کو جو نا پانی میں ڈال دیں. وہ چابی بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پانی لے کے نا بچے کو کھانے میں کھلا دیں, اس کو پلا دیں یا اس کو کسی بھی ترتیب سے اس کو وہ پانی تھوڑا سا استعمال کرا دیں. باقی پانی کیاری میں ڈال دیں, نالی میں نہ ڈالیں. جیسے ہی پانی اس کے جسم کے اندر داخل ہوگا اس کا اثر شروع ہو جائے گا. اس کا اتنا سری و تاثیر عمل ہے کہ اثر تو آپ کا اسی وقت شروع ہو جائے گا جب آپ وہ دفنا دیں گے. لیکن جو چابی ہے نا وہ کمال کی ہے. بھائی یہ سمجھ لیں کہ آپ اس شخص کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں, جیسے چاہے کریں اس کو. آپ نے 7 دن اسی ترتیب کے ساتھ روزانہ 28 دفعہ پڑھنا ہے, اس پہ دم کرنا ہے اور چولہے پہ رکھنا ہے. اس کے بعد برتن میں ٹھنڈا کرنا ہے, پانی اس کو پلا دینا ہے. شوہر کو پلا دینا اگر شوہر کے لیے کر رہے ہیں, اگر کوئی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کو پلا دیں, اگر کوئی اولاد کے لیے کر رہا ہے تو اولاد کے لیے کرا دیں, اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہا ہے کہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا نہ ہو تو وہ اس کو پلا دیں. یہ 7 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا. اب چابی اپنے پاس رکھ لیں. اب 7 دن میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں, پھر انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا, باقاعدہ کامنٹس میں بتائیے گا اس کا. اور باقاعدہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹیلی گرام ہمارا چینل ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنے تجربات, یہ جو میں آپ کو سری و تاثیر عمل تعلیم کرتا ہوں نا, یہ آپ کو کسی کتابوں میں نہیں ملیں گے, یہ آپ کو کسی جگہوں پر نہیں ملیں گے. یہ خالصاً وہ عمل ہے جو میاں حضور کی بیعت سے اور جو ہمارے اپنے پریکٹیکل میں ہوتے ہیں, جو ہم اس سے کام لیتے ہیں, جو ہمارے پاس لوگوں کا جمع غفیر ایک مجموعہ ہے, وہ انہی عملیات اور انہی طریقوں کی وجہ سے ہے کہ جو ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں, لوگوں کے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہی طریقہ کار جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے, میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, صرف اس بات پہ کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے, آپ اس کو جائز اور نیک مقاصد کے لیے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دیکھیں آپ کیسے ہوتی ہے. آپ کو اس سے آپ بندش لگا سکتے ہیں ہر اس کام کے لیے جو آپ کے لیے ہے, اور میری طرف سے اس عمل کی بالکل اجازت ہے آپ کو. لیکن ترتیب طریقہ کار میں کوئی غلطی نہیں کرنا, اپنی مرضی سے اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا, اس بات کا خیال رکھنا.